الحمد لله نحمده ونستغفره اما بعد ولقد ارسلنا نوحا الى قومه فلبث فيهم الف سنة الا 50 عاما فاخذهم الطوفان وهم ظالمون۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ بے شک جب ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کے طرف بھیجا تو الف سنۃ الا 50 عاما 50 برس کم 1000 سال وہ اپنے قوم میں رہے، اور اس کے بعد جب قوم کے اوپر طوفان آ پڑا اور پوری قوم تباہ و برباد ہو گئی اس حالت میں کہ وہ ظالم تھے۔ نوح علیہ السلام نے 950 سال اپنی قوم میں دعوت اللہ، اللہ کی وحدانیت، اللہ کی ربوبیت بیان کی۔ 950 سال بہت بڑا عرصہ ہوتا ہے۔ آپ اور ہم سب یہ سوچیں کہ 950 سال ایک قوم پر محنت، اور اس قوم میں ہر وقت جا کے اس قوم کو اللہ کی طرف بلانا، اللہ کی دین کی دعوت دینا، کتنی عظیم بات ہے۔ اور پھر اس پوری قوم میں صرف 80 لوگ تھے جو ایمان لے آئے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم پر بہت محنت کی، بہت زیادہ محنت کی، اور وہ قوم ایسی سرکش قوم تھی، ایسی ظالم قوم تھی کہ وہ اللہ کے ما سوا اللہ کے ساتھ شریک کرتے تھے، شرک اور بدعات اور ایسے خرافات میں مبتلا تھے کہ وہ یکدم اللہ کے دین سے ہٹ کر کے تھے۔ نوح علیہ السلام بار بار دعوت دیتے رہے، اللہ کی وحدانیت کی، اللہ کی توحید کی، اللہ کی ربوبیت کی۔ قوم نہیں مانی، اور ہر وقت جاتے رہے بڑوں کے پاس، جو ان کے سردار تھے ان کے پاس بھی جا کے دعوت دی، اور جو چھوٹے لوگ تھے ان کو، ہر طبقے کو جا کے دعوت دی، لیکن وہ اللہ کے رسول کے بات کو ماننے والے نہیں بنے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت کو وہ نہیں مانے۔ پھر کیا ہوا؟ پھر اللہ رب العالمین کے طرف سے بھی فیصلہ آیا، اور آپ سورہ نوح کے اندر آپ پڑھے، پوری سورہ نوح کی تفسیر اور سورہ رعد، پورے قرآن کریم کے مختلف سورتوں میں حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ اپنے قوم کو کس طرح کی دعوت دی، اپنے قوم کو کس طرح اللہ کی طرف بلایا، لیکن قوم نہیں مانی۔ آخر میں حضرت نوح علیہ السلام نے ایک ایسی دعا کی اللہ سے، رب لا تذرنی فردا ربی وقال نوح رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، کہ اے اللہ اس قوم کو اب نیست و نابود کر دے، ان کو تباہ و برباد کر دے۔ پھر اللہ رب العالمین کی طرف سے بھی ایک طوفان آیا، اور اس طوفان نے اس پوری قوم کو تباہ و برباد کر دیا۔ ایسے کچھ لوگ بچے جو حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں سوار ہوئے، اور وہ ایمان لائے ہوئے تھے حضرت نوح علیہ السلام پر۔ باقی پوری قوم تباہ و برباد ہو گئی، ملیا میٹ ہو گئی۔ تو اس سے ہمیں یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ اللہ کے دین پر قائم رہنا، اللہ کی عبادت کرنا، اللہ کی طرف رجوع کرنا، اور اللہ کی عبادت اس طرح کرنا کہ اللہ کی طرف جو بھی حالات آپ کے اوپر آ جائیں، ہر حالت میں شکر کرنا، صبر کرنا، اور اللہ سے مانگنا، اور اللہ ہی کے حکموں پر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں پر چلنا۔ اللہ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔